بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب دوستی بک ریویو سیکشن میں خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے ایک مشہور بک سیلف ہیلپ کی 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل بائی اسٹیفن آر کوے، اس کی ایک ہیبٹ کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ آج ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں چوتھی ہیبٹ کو۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو چوتھی ہیبٹ بتاؤں، آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس بک کو جب میں نے اسٹڈی کیا اور پھر میں نے اسلامیات کو یا اسلام جو ہمارا مذہب ہے اس کو اسٹڈی کیا، تو میں نے دیکھا کہ یہ تمام 7 عادات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں موجود ہیں، اور اسلام ہمیں حکم دیتا ہے ان عادات کو اپنانے کا۔ انہی عادات کو اپنا کر اپلائی کر کے اس بک نے جو ہے وہ اس دنیا پر راج کیا۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اس پر تنقید کریں کہ یہ ہیبٹس کیوں پڑھائی جا رہی ہیں، کیوں بتائی جا رہی ہیں، تو میں یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے بھی یہ کیوریوسٹی تھی کہ میں ان ہیبٹس کو چیک کروں کہ یہ کیوں اتنی ہیبٹس اتنی پڑھائی جاتی ہیں اور اتنی سکھائی جاتی ہیں۔ تو ایک ہی ریزن پیچھے ملی کہ یہ اسلامک پرنسپلز تھے جو انہوں نے اپلائی کرنے کے بعد، تجربہ کرنے کے بعد حاصل کیا اور انہیں پھر بیان کرنا شروع کر دیا۔ تو آج ہم جس ہیبٹ کو بیان کرنے لگے ہیں اس سے پہلے ایک آپ کو حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی مثال عمارت کی سی ہے، ایک حصہ دوسرے حصے کو سپورٹ کرتا ہے، ایک اینٹ دوسری اینٹ کو سپورٹ کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مومن وہ ہے جو دوسروں کو سپورٹ کرتا ہے، اور دوسرا مومن وہ ہے جس کے اندر سپورٹ لینے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ اسے پتا ہوتا ہے کہ میں اکیلا سروائیو نہیں کر سکتا، اسے پتا ہوتا ہے میں اکیلا کامیاب نہیں ہو سکتا، مجھے دوسروں کی سپورٹ چاہیے، ٹیم مجھے بنانی چاہیے، ٹیم کے بغیر وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جی ہاں، آج کی اس ہیبٹ کا نام ہے تھنک ون ون۔ دیکھیں، تھنک ون ون کا مطلب یہ ہے کہ آپ کم از کم ایسا سوچیں کہ دونوں پارٹیز جیت سکیں۔ آپ بزنس کر رہے ہیں، آپ کھیل رہے ہیں، آپ کسی بھی جگہ پر موجود ہیں، آپ کسی ریلیشن شپ کے اندر موجود ہیں، تو آپ کم از کم یہ نظریہ ضرور رکھیں کہ دونوں کی جیت ہو، دونوں کا فائدہ ہو۔ میں 4 سٹیجز جو ہے وہ کسی بھی گیم کی یا کسی بھی ریلیشن شپ کی یا کسی بھی بزنس کی جو ہے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی سٹیج ہے جیت اور ہار، یعنی ایک شخص جیتنا چاہتا ہے اور دوسرے کو ہرانا چاہتا ہے، اپنا فائدہ چاہتا ہے، دوسرے کا نقصان چاہتا ہے، تو یہ ایک نیگیٹو تھنکنگ ہے۔ سیکنڈ آپشن، اپنی ہار دوسرے کی جیت، یعنی اپنا خود ضائع کر کے، اپنا نقصان کر کے دوسرے کا فائدہ۔ اس کی بھی ہمیں اجازت نہیں کہ ہم اپنی جان پر ظلم کریں، اپنے لیے فائدہ بھی اکٹھا کریں اور دوسروں کی جیت کا بھی خیال رکھیں۔ اینڈ دی تھرڈ ون از ہار ہار۔ پنجابی میں کہتے ہیں نہ کھیڑنا ہے نہ کھیڈن دینا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنا بھی نقصان کرتے ہیں اور دوسروں کا بھی نقصان کرتے ہیں، خود بھی فائدہ نہیں حاصل کرتے اور دوسروں کو بھی فائدہ حاصل نہیں کرنے دیتے۔ اور چوتھی سٹیج جو ہے وہ ہے جیت جیت۔ ایک ایسا پلان تیار کیا جائے، ایک ایسی ترتیب بنائی جائے، ایک ایسا منصوبہ تیار کیا جائے جس کے اندر دوسرے کی بھی جیت ہو اور اپنی بھی جیت ہو، دوسرے کا بھی فائدہ ہو اور اپنا بھی فائدہ ہو، دوسرے کو بھی آپ ملحوظ خاطر رکھیں اور اپنا بھی فائدہ آپ سامنے رکھیں۔ یہاں پر ایک اور حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من ینفع الناس، تم میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ صرف اپنا فائدہ نہیں سوچنا، آپ نے اپنا فائدہ بھی دیکھنا ہے اور دوسروں کا فائدہ بھی دیکھنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس میری بات سے، اس میرے کام سے، اس پروجیکٹ سے دوسروں کو کتنا فائدہ ہوگا اور مجھے کتنا فائدہ ہوگا۔ ایک مشہور جو فورڈ گاڑی بنانے والے مالک، میں نے ان کا چیپٹر جو ہے ورک فرسٹ اینڈ فیس سیکنڈ، وہ میں نے BCom میں پڑھا تھا، تو اس کی ایک فلسفی تھی۔ وہ کہتا تھا کہ پیسے تو آپ کو ملنے ہی ملنے ہیں، پیسہ تو بائی پروڈکٹ ہے، لیکن آپ نے ورک فرسٹ، پہلے کام دینا ہے، فیس بعد میں لینی ہے۔ یعنی آپ کی تھنکنگ میں یہ ہو کہ میں نے کسی کو کوئی اچھا کام دینا ہے، کوئی اچھی چیز دینی ہے۔ تو یہی ہیبٹ جو ہمیں سکھاتی ہے کہ تھنک ون ون۔ کیوں نہ آپ ایسا سوچنا شروع کر دیں کہ معاشرے میں ایسا ایک ماحول پیدا کیا ہے جس میں سب کا فائدہ ہو، آپ کا بھی فائدہ ہو اور دوسرے کا بھی فائدہ ہو۔ تو یہ بیسیکلی اسلامک پرنسپل تھا، اسلام اسی کے اوپر تھا۔ وہ اپنا تو فائدہ دیکھتے ہی دیکھتے تھے لیکن دوسروں کا فائدہ بھی دیکھتے تھے۔ جب میں آپ کا فائدہ کروں گا تو بیسیکلی وہ فائدہ ریٹرن مجھے ہی ہوگا، جب آپ کسی کا فائدہ کریں گے تو بیسیکلی ریٹرن آپ کو ملنا سٹارٹ ہو جائے گا۔ اچھا، اب یہ ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا ہمیں؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا ایک اچھا معاشرہ تشکیل ہوگا، معاشرے میں اچھے کردار سامنے آئیں گے، معاشرے میں اپنا نقصان نہیں ہوگا، اسے اپنی جان و مال کا خطرہ نہیں ہوگا، کیونکہ اسے پتا ہوگا کہ دوسرا شخص میرے لیے نفع کر رہا ہے، دوسرا شخص مجھے فائدہ دے رہا ہے۔
میرے والد صاحب اکثر کہا کرتے تھے کہ اگر میں کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا تو کسی کا نقصان بھی مت کروں. یعنی اگر آپ کسی کا بینیفٹ نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ آپ کو کسی کا نقصان نہیں کرنا چاہیے. مؤثر لوگ کیا کرتے ہیں؟ مؤثر لوگ اپنے لیے بھی سوچتے ہیں اور دوسروں لوگوں کے لیے بھی سوچتے ہیں. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے کہتے ہیں چنگیر بانٹنا، اسے کہتے ہیں مل بیٹھ کر کھانا. پنجابی میں کہتے ہیں رل کے کھانا، رل کھاؤ تو کھنڈ کھاؤ. تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ کے ساتھ جتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں، جتنے بھی لوگ جڑے ہوئے ہیں، دیکھیں میرے نبی نے فرما دیا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے امارت کی مثال ہے. تو آپ کسی بھی سٹیج پر موجود ہیں، آپ ایک گھر میں موجود ہیں، آپ کسی آفس میں موجود ہیں، آپ کسی بزنس میں ہیں، کسی بھی جگہ پر موجود ہیں، آپ کسی کو سپورٹ کر سکتے ہیں. تو آپ نے اپنا سرکل دیکھنا ہے کہ آپ کس کو سپورٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ سے جڑے جتنے بھی لوگ ہیں آپ ان کے لیے فائدہ مند بن جائیں. کوئی نہ کوئی آسانی اس کے لیے پیدا کر دے، کسی نہ کسی معاملے میں اسے آسانی دے دے. دیکھیں آپ دے سکتے ہیں آسانی، آپ کو اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے کہ اللہ نے آپ کے اندر وہ صلاحیت رکھ دی ہے کہ آپ کسی کا فائدہ کر سکتے ہیں. تو اس ہیبٹ میں ہم نے یہ سیکھا کہ آپ کے سامنے جو موجود ہے اس کا بھی فائدہ سوچیں اور اپنا بھی فائدہ سوچیں. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اور ایک دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو آسانیاں پیدا کرنے والا بنائے اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرے. انشاءاللہ پھر آپ لوگوں کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.